ہے نا اس کی تصویر جو پیش کرتے ہیں وہ لوگوں کو یعنی ایک متحد کرنے کے لیے یا منظم کرنے کے لیے یا بسا اوقات اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، کیونکہ ان کے پاس بھی کوئی ایجنڈا نہیں ہے مسلمانوں کو جمع کرنے کا یا مسلمانوں کو جو ان کی عظمت رفتہ ہے اس کی بحالی کا، ان کے پاس ایجنڈا کوئی نہیں صحیح۔ وہ ان کو اسی دلدل میں پھر لانا چاہتے ہیں۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے ایشوز کھڑے کر کے لوگوں کو اپنے ہاتھ میں کیا جاتا ہے۔ لوگ مقاصد یہ حاصل کرتے ہیں کہ مختلف ٹکڑیوں میں لوگ یا جو لوگ متفرق ہیں اور اوسط ذہن کے لوگ ہیں، درمیانے ذہن کے، تو ان کو ان چیزوں کا احساس دلا کے اپنے جھنڈے کے نیچے جمع کر لیا جاتا ہے۔ مختلف گروپس ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ ایسا کرتے ہیں۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے، کوئی بھی شخص انقلابی اقدام اس وقت کر سکتا ہے کہ جب وہ اپنے ذہن کی سطح پر اور افکار کی سطح پر بالکل کلیئر ہو۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیے، وہ گروہ جو اس وقت اسلامی انقلاب کی بات کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ڈکٹیٹرشپ کے حامی ہیں، واضح طور پر ان کا دوغلا رویہ ہے۔ ایک مقام پر وہ مسلمانوں کو منظم کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں عہد خلفائے راشدین کی، صحابہ کرام کے دور کی بات کرتے ہیں، اور پھر نتیجتاً گھٹنے کہاں جا کر ٹیک دیتے ہیں؟ ڈکٹیٹرشپ کے سامنے، ایک آمر کے سامنے، مختلف بادشاہتوں کے سامنے۔ اور آج غضب یہ ہو گیا کہ آج ایسا دور آ گیا ہے حضرت کہ لوگوں کا جو کچا چھٹا ہے وہ بالکل کھول کے رکھ دیا جاتا ہے۔ آپ کو اندازہ ہے وکی لیکس وغیرہ نے کیا کیا دنیا میں طوفان مچایا ہے۔ ابھی چند روز پہلے، چند روز بھی نہیں، صرف 2-3 دن پہلے پاکستان کے اندر ایک جو ہے نا ان کیمرہ سیشن ہوا ہے پارلیمنٹ کا، سینٹ کا اور اس کا مشترکہ، جس میں ISI کے سربراہان بھی اور جو ہے نا جیوری ہماری جو جسٹس حضرات ہیں وہ بھی، جج حضرات بھی اور ممبران سینٹ بھی سب بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا، وہاں پہ ایک بات جو کھل کے آئی، اخبارات نے بھی لکھا، سب ہمارے ملک کے سارے اخبارات نے لکھا ہے کہ ISI کے جو اس وقت سربراہ ہیں جنرل پاشا، ان سے مولانا فضل الرحمان کے بھائی نے، عطا الرحمان نے فوج کے کردار کے بارے میں تند و تیز کو جملے کہے، تو جنرل پاشا نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یعنی آن دی ریکارڈ جو مشترکہ سیشن ہے اس میں اس نے کہا کہ آپ لوگ کیا چیز ہو، آپ تو علماء ہو اور آپ سعودی عرب سے اور لیبیا سے ڈالر وصول کرتے ہو اور پیڈ ورکر ہو ان کے، اور ان کے سیاسی ایجنڈے پر آپ کام کرتے ہو۔ تو مولوی صاحب اتنا سا منہ لے کر وہیں بیٹھ گئے۔ یہ جنگ میں نوائے وقت اخبار میں مین ہیڈنگ کے ساتھ پہلے سرخیوں پر 3 دن پہلے کے اخبارات میں یہ بات آئی ہے۔ اب اندازہ فرمایا جائے پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن میں جب علماء کی یہ حالت ہو جائے کہ وہ یہی لوگ ہیں جو کتاب و سنت کی حکومت کا پیغام دے رہے ہیں جی، اور اسلامی انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں، اور ان کے حالات یہ ہیں کہ وہ ڈکٹیٹروں سے باقاعدہ رقمیں وصول کرتے ہیں۔ اور دیکھیے نا، اب اس میں جب بالکل اس طرح کراس کوسچن میں جنرل پاشا نے یہ بات ان کے سامنے کہی ہے تو ان کو جواب دینا چاہیے تھا۔ آج تک ان کی زبانوں پر تالے لگے ہوئے، جو چھینک بھی مارتے ہیں تو پریس میں آ جاتا ہے اس کا جواب نہیں دے رہے، حالانکہ پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن میں اچھا، میرا اس بات پر پاکستانی ہونے کے ناطے یہ مجھے جنرل پاشا پر اور اپنی جو انتظامیہ اس پر بھی میرا یہ سوال ہے کہ آپ کو بھی جب براہ راست آپ کوسچن کیے جاتے ہیں تو پھر یہ حقیقتیں کھولتے ہیں۔ ہم سواد اعظم کے نمائندے تو پچھلے 60 برس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے تمام لوگ جو چاہے کسی اسلامی ملک سے ہی پیسہ لیتے ہوں، لیکن وہ اسلامی ملک بھی اپنے ملک کے اندر پیسہ نہیں لگاتے، دوسرے ملکوں میں کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے لگاتے ہیں کہ وہ اپنا سیاسی ایجنڈا جو ہے اس کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ان ملکوں میں اپنے مقاصد کے لیے کبھی مسجد کے نام پر، کبھی مدرسے کے نام پر، کبھی ہاسپٹل کے نام پر بناتے ہیں، اور پھر ان کو اپنے جو ایجنڈا ہوتا ہے اس کی آماجگاہ بناتے ہیں۔ ہمارا جائز طور پر یہ مطالبہ سواد اعظم کا ہمیشہ رہا ہے، انتظامیہ سے بھی، فوج سے بھی پاکستان میں، کہ جب آپ کی اپنی کوئی بات آتی ہے تب آپ یہ بات کھول رہے ہو۔ ہم پوچھتے ہیں کہ جب وزارت جو دفاع کی ڈیفنس منسٹری کو یہ بات پتا ہے کہ فلاں ملک سے فلاں جماعت پیسہ لیتی ہے، اس وقت کیوں نہیں ان کو ننگا کیا جاتا؟
صرف اپنے پر جب بات آ جاتی ہے تو وہ بات کھول دیتے ہیں. مار کون کھا رہے ہیں؟ مار تو سواد اعظم کھا رہے ہیں، جن کے کسی بھی ملک کے ساتھ اس قسم کا تعلق نہیں، وہ وطن عزیز کی سالمیت چاہتے ہیں. تو میرے کہنے کا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، یہ ایک موضوع ہے میں نے اس لیے پیش کیا کہ جو لوگ بھی اسلامی انقلاب کی باتیں کرتے ہیں ان کی دوغلی پالیسی ہے، اپنی دوغلی پالیسی ہے، لیکن وہ پھر کیا کہیں گے؟ اختلاف کروائیں گے اور بات کریں گے اتفاق کی، جڑ ہوں گے فسادات کی اور بات کریں گے وحدت امت کی کہ ہم امت کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. مطلب ان کا فقط یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ایجنڈے پر لوگ جو ہے نا، ہم قوم کو ایک سلوگن کریں، ایک نعرہ دیں اور قوم کو گھیر گھار کے اپنے جھنڈے کے نیچے لے جائیں، ان کے جناب جیبیں لوٹیں ان کی اور ان سے اپنی واہ واہ کرائیں. حالانکہ جب ان کا جو منشور ہے، اگر وہ انقلابی ہوں تو ان کا جو منشور ہے اس کے جہاں بالکل صریح مخالفت میں ملک بیٹھے ہیں تو ان کی وہ کس واسطے حمایت کرتے ہیں؟ اور جب ان کے وہ چمچے کڑچے بنتے ہیں، ان سے پیسہ لے کر کھاتے ہیں، پھر کس طرح وہ ایک پیور انقلاب جس کو خلفائے راشدین کا انقلاب کہتے ہیں، بوریے کے کپڑے پہننے والے اور ریت کے اوپر سونے والوں کے مثالیں دینا ان لوگوں کا حق ہے جن کے نیچے 1-1 کروڑ کی گاڑی ہے. صحیح بات. تو اصل میں یہاں پر اسلام کو کبھی پستی نہیں، اسلام کو کوئی زوال نہیں. اسلام کو زوال ہوتا تو آج امریکہ میں پھیلنے والا سب سے بڑا مذہب اسلام کیوں ہوتا؟ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان، اور مسلمانوں میں بھی میں یہ بجا طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ پبلک عام جو مسلمان ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ آج بھی سب کچھ کرنے کو تیار ہے، سب ماننے کو تیار ہے، وہ آج بھی سب کچھ قربان کرنے کو بھی تیار ہے. یہاں جو مذہبی اپنے آپ کو میں رساگیر کہوں گا سمجھتے ہیں اور سیاستدان اور وڈیرے، یہ لوگ کبھی بھی اسلام کے بارے میں نظریہ کوئی کلیئر، مذہب کے بارے میں، قوم کے بارے میں، کسی بارے میں مخلص نہیں ہوتے. اور جب بھی کبھی ان کو اپنی تنخواہوں کا مسئلہ پڑ جاتا ہے کہ ہمارا یہ سٹیٹس رہے گا کس طرح، اس وقت وہ کہتے ہیں ملک ڈوب رہا ہے. ملک کے پاکستان کی حالت اگر اپنے ملک کی پیش کروں، بتائیے کون سی ایڈ ہے جو پاکستان کی قوم کھاتی ہے؟ میرے کتنے دیہاتیوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی ہم تو پہلے ہی اپنے ہی وسائل پر جی رہے ہیں، اگر وہ لوگ امدادیں چھوڑ دیں گے تب بھی اپنے وسائل پر جیئیں گے، موت تو ان کو پڑے گی جو ان سے لے کر کھاتے ہیں. تو یہ واویلا کرتے رہتے ہیں ملک بیٹھ جائے گا، ملک بیٹھ جائے گا. ملک اٹھا ہوا کہاں ہے؟ 22 گھنٹے جہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہو وہ ملک جناب پہلے وہ قائم ہے. تو میں ان دوست کا سوال ہے اس کے جواب میں صرف یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ نومید نہیں اقبال اپنے کشتے ویراں سے. جی ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. ہمیں ایسے قائد کی، ایسے رہبر کی ضرورت ہے کہ جو مخلصانہ طور پر دین اسلام کا نام. اب دیکھیے لوگ انقلاب کے دعوے کر کے تو 10-10 ہزار میل ملک سے دور بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ انقلاب لانے والے ہیں جو فیس ہی نہ کر سکیں حالات کو، مقابلہ ہی نہ کر سکیں. اس طرح نہیں ہوتا. مخلص قیادت جو ہوتی ہے ان کو حالات کو بھی فیس کرنا ہوتا ہے، اور ان کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ میں صرف اپنی زندگی میں اپنا اقتدار دیکھوں، یہ نہیں ان کا مطمع نظر. وہ نہ بھی رہیں، نظریہ کے لیے وہ جان بھی دیتے ہیں، نظریہ کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو وہ نظریہ پنپتا بھی ہے اور کسی نہ کسی دن وہ صورت سامنے آ جاتی ہے. دیکھیے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا کا منظر، جب سرکار سے پوچھا گیا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، فرمایا مجھے دکھا دیا گیا ہے. تو ایران سرکار دو عالم علیہ السلام نے خود جا کے تو فتح نہیں کیا، مگر فاروق اعظم جب فتح کریں تو حضور کی فتح ہے نا. تو سرکار اللہ سے یوں کہتے میں تو خود فاتح بننا چاہتا ہوں، شام بھی میں جا کے فتح کروں اور روم بھی جا کے فتح کروں، ایران بھی جا کے فتح کروں. یہ تو نہیں کہا آپ نے. جی جب وعدہ آپ سے ہوا ہے، آپ جانتے ہیں میرے غلام بھی جائیں گے تو میرے ہی نظام میرا ہے، بنیاد میری ہے. یہ لوگ اس قابل تھے کہ یہ کریں، یہ تو اونٹ چلانے والے لوگ ہیں. ان کو اگر میں نے فاتح ایران تک کے منزل تک یہ پہنچیں گے تو یہ میرے فلسفہ ہوگا، میری ہی بنیاد، میری ہی تربیت ہوگی. تو آج بھی اخلاص کے ساتھ کام کی ضرورت ہے. آپ مایوس نہ ہوں، آپ کو اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے کہ آپ دین اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اور اندرونی جو اختلافات ہیں اس سے بھی مایوس نہ ہوں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. انشاءاللہ ہم بھی پر امید ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین کا کرم ہوگا، ملت اسلامیہ کو مخلص قیادت فراہم آئے گی، میسر آئے گی، اور انشاءاللہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. سبحان اللہ.
محمد خان صاحب ہیں مانچسٹر سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خان صاحب فرمائیے کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ امام حسن کی جو خلافت ہے اس پہ اہل سنت کا اجماع ہے یا نہیں؟ کیا امام حسن، اچھا امام حسن کی خلافت پہ اہل سنت کا اجماع ہے یا نہیں، اور جو خلافت امام حسن کا منکر ہے وہ خارجی ہوتا ہے یا نہیں؟ اور پہلے تو ہم نے سن لیا کہ خارجیوں کے بارے میں ان کا کیا حکم ہے، تو یہی میرا سوال ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ. یہ حضرت ویسے تو اس پر بڑی ڈیٹیل سے گفتگو ہماری ہوتی رہتی ہے. جمال صاحب کا دوسرا سوال تھا جی، لیکن چونکہ وہ جیسے انہوں نے فرمایا نوزائیدہ مسلم ہیں جی، تو ہم ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی اس پر چند جملے آپ ارشاد فرما دیں حقوق اللہ اور حقوق العباد پر. دراصل یہ جو سوال ہے علامہ صاحب، یہ ان کا سوال پہلے جو گفتگو ہم نے کی ہے اس کا تتمہ ہی ہے کہ جب دین اسلام میں کوئی بندہ شہادت حاصل کرتا ہے، پڑھتا ہے اور دین میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ دو اتنے جامع عنوان ہیں کہ دین کے اوامر و نواہی جتنے بھی ہیں وہ ان دونوں عنوانات کے تحت آ جاتے ہیں. تو ایک شخص جب شہادت دیتا ہے خدا کی توحید کی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، تو وہ اس اپنے آپ کو ان ہدایات اور ان قوانین کا پابند بنا لیتا ہے جن کو ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کہہ رہے ہیں. تو یہ ہی اعمال صالحہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، یعنی اللہ کی طرف سے جو فرائض ہیں اس کی عبادات میں، معاملات میں ان کی بجاوری، اور بندوں کے حقوق کے بارے میں جو اس کے احکامات ہیں ان کی بجاوری. تو یہی تو شہادت کے بعد وہ قبول کرتا ہے کہ میں اس طریقے کے مطابق زندگی گزاروں گا. تو اعمال صالحہ ایک لازمی حصہ ہے دین اسلام کا. کیوں کہ تصدیق کے ساتھ یقیناً وہ بندہ دین اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے جو ثمرات ہیں وہ اس کو اسی وقت حاصل ہوتے ہیں جبکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں وہ بالکل احکام الہیہ کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، اور انفرادی بھی اور اجتماعی طور پر جو اس کی ذمہ داریاں بنتی ہیں اسلامی معاشرہ کے لیے اور اسلامی سوسائٹی کے لیے، ان کا جب وہ ذمہ اٹھاتا ہے اور اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے تو پھر ایک اسلامی سوسائٹی، اسلامی تمدن وجود میں آتا ہے جو ایک بہت ہی صالح اور جس کو بڑے بڑے ناموں سے بھی یاد کیا گیا وہ جنتی معاشرہ ہوتا ہے. سبحان اللہ، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ عدنان صاحب ہیں مانچسٹر سے. السلام علیکم عدنان صاحب. وعلیکم السلام. جی عدنان صاحب فرمائیے. جی میرا ایک سوال تھا جی کہ اسلام میں جو ہجرت ہے وہ ہے کہ اسلام کے نام پہ جب ہمارے اسلام کو، ہمارے ایمان کو خطرہ ہو تو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کریں، اور ہمارے جو بھائی صرف دنیا کی خاطر اس پردیس میں آئے ہوئے ہیں، حالانکہ ہمارے کافی جو بھائی ہیں وہ کافی سیٹل ہیں پاکستان میں، لیکن اس کے باوجود وہ انگلینڈ کی خواہش رکھتے ہوئے انگلینڈ میں رہ رہے ہیں اور کافی ایسے کام کر رہے ہیں کہ جن کی ہمیں اسلام اجازت نہیں دیتا. تو آیا ایسے مسلمان جو نماز بھی پڑھتے ہیں، جو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ان کے اوپر اسلام میں کیا ہے